اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اہم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، لیکن بعض مرتبہ غلطی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے لوگ اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ وہ کام جس سے روزے کو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس طرح وہ اپنے روزے کا نقصان کر دیتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ مسئلہ سمجھایا، لیکن شاید غور نہیں کیا جاتا اور لوگ پوچھتے نہیں ہیں۔ کل بھی مجھے ایک نمازی بتا رہا تھا کہ فلاں بندے کو غسل کی حاجت ہوئی دن میں، اور اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی عبادت تھی، اس نے ناسمجھی کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیا۔ میں بارہا سمجھا رہا ہوں اور مسلسل کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو پوچھ لیا کرو، معلوم کیا کرو کہ روزے کی حالت میں یہ صورت حال پیش آئی ہے تو روزے کا کیا حکم ہے۔ 2-3 دن انشاءاللہ میں مسلسل اس پہ بات کروں گا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، یا کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ غور کے ساتھ ان کو سنا جائے، سمجھا جائے۔ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے۔ تو آج ہم یہ ذکر کریں گے کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، اگر کوئی آدمی بھولے سے کچھ کھا پی لے، یا میاں بیوی نے جمع کیا، صحبت کی، اور ان دونوں کو روزہ یاد ہی نہیں تھا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ان میں سے جس کو بھی یاد ہو میاں بیوی میں سے، اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو بھولے سے کوئی کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری صورت کہ اگر حلق کے اندر مکھی چلی جائے، یا دھواں آپ ہی آپ چلا گیا، یا گرد و غبار حلق کے اندر چلی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا، یعنی دھواں اندر لے گیا جان بوجھ کر، یا گرد و غبار کی صورت قصداً اختیار کی، تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح دانتوں کے اندر اگر گوشت کا کوئی ٹکڑا پھنسا ہوا تھا، اگر وہ حلق کے اندر چلا جائے تو اس کی مقدار کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی مقدار ایک دانے کے برابر ہو، یعنی چنے کے ایک دانے کے برابر اگر اس کی مقدار تھی، گوشت کا ٹکڑا یا روٹی کا ٹکڑا وہ دانت میں پھنسا ہوا تھا، اس کو وہ حلق کے اندر لے گیا، اگر چنے کے برابر تھا تب تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر چنے کی مقدار سے زیادہ بڑا ہو تب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کی مقدار سے بھی کم ہو لیکن اس کو منہ سے باہر نکال کر دوبارہ منہ کے اندر داخل کرنا، چاہے وہ معمولی سا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس نے باہر نکال کر اس کو دوبارہ منہ کے اندر داخل کیا ہے۔ جو چیز منہ کے اندر ہی ہو اس پر اتنی گنجائش ہے کہ چنے کے برابر اگر کوئی چیز چلی جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا مسئلہ بہت اہم ہے۔ اگر پان کھا کر خوب کولی اور غرغرا کر کے منہ کو صاف کیا، لیکن تھوک کے اندر سرخی باقی ہے، کیونکہ پان کی جو سرخی ہوتی ہے، سیاہی، وہ باقی رہتی کافی دیر تک۔ اگر اچھی طرح کولی کر کے منہ کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تھوک میں سرخی پھر بھی باقی رہ گئی، اس طرح تھوک کو نگل جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں تھوک کا نگل جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلی صورت، اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بغیر شدید ضرورت کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، عورت کو گنجائش ہے کہ اگر اس کا خاوند سخت مزاج ہو
تو وہ سالن میں نمک مرچ وغیرہ چیک کر سکتی ہے اور اس کو باہر وہ تھوک سکتی ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا، اس سے روزہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ یعنی شدید ضرورت میں اگر بچے کو کوئی چیز نرم کرنی پڑے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہ ہو تو مجبوری کے تحت یہ جائز ہے، منہ میں کوئی چھوارا کوئی بھی چیز چبا کر بچے کو کھلا دے، لیکن اس کے ذائقے کو باہر تھوک دے، اندر اس کو نہ لے کر جائے۔ اسی طرح روزے دار نے دوا چکھی اور اس کا مزہ اپنے حلق میں پا لیا، لیکن دوا حلق کے اندر نہیں گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا مسئلہ بھی دیکھیں، لوگ بہت پوچھتے ہیں، جس کو انجائنا کا مرض ہو، یہ دل کا مرض ہے، اور ڈاکٹر نے اس کے لیے دوا تجویز کر دی کہ وہ زبان کے نیچے گولی رکھتا ہے، تو اگر وہ زبان کے نیچے گولی رکھے اور لعاب کو حلق کے نیچے نہ لے کر جائے بلکہ اگر تھوک آئے تو اس کو باہر نکال دے، تو اس کی گنجائش ہے کہ جس کو دل کا مرض ہو وہ اپنی زبان کے نیچے گولی اپنی جان بچانے کے لیے رکھ سکتا ہے۔ منہ میں دوا لگانا شدید ضرورت کے وقت یہ بھی جائز ہے، جیسے منہ کے اندر چھالے وغیرہ، منہ کی کوئی بیماری، لیکن حلق کے اندر چیز نہ جائے، اگر تھوک جمع ہوتا ہے تو اس کو باہر پھینک دے تو اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کوئلہ چبا کر دانت صاف کرنا، منجن یا پیسٹ سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، یہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ باقی مسواک کسی طرح کی بھی ہو، تازہ ہو یا کئی دن کی ہوئی ہو، تو مسواک سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح رات کو نہانے کی ضرورت تھی مگر صبح غسل نہیں کیا، اسی طرح روزہ رکھ لیا، تو فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کر لے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مزید اور بھی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔